زاہد صاحب آپ سے آغاز کروں گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹریٹجی اگر مجھے بتا دیں وار اسٹریٹجی میں کس طرح کام کرتی ہے. کبھی وہ ایک بہت بڑے اٹیک کی دھمکی لگاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فضائی حملے جاری رہتے ہیں، پھر وہ اس سے واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے ان کو کال کر کے باقاعدہ اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فون کال سے انہوں نے اتنا بڑا پلان اپنا منسوخ کر دیا؟ جی تھینک یو صدف فار انوائٹنگ می، اور جمیل صاحب کو بھی میرا بہت سلام. نو اٹ از لارجر آسپیکٹس ہیں. اٹ از یہ ایسا نہیں ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اکنامک کوئرجن اور ملٹری کوئرجن دونوں استعمال کر رہے ہیں، بٹ ابھی وار جو ہے ایرانین اسٹریٹجی کی وجہ سے، ایرانین رسپانسز کی وجہ سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور پوری ریجن کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اینڈ اٹ ہیز ریپرکشنز فار دا کنٹریز. یہ ابھی وہ والے اٹیکس نہیں ہیں ایران کی طرف سے ریجنل کنٹریز کے اوپر کہ جو امریکن ایسٹس جہاں پہ موجود تھے یا امریکن بیسز کے اوپر یہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. ہوسیز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں عراق کے اندر، آپ نے دیکھا ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. تو سعودی عربیہ اور باقی عرب کنٹریز کا کنسرن کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ کنسرن اب پریشر ڈال رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے امریکہ کو کہ وہ ایک ایسی پالیسی اپنائے جس سے یہ وار ختم ہو، ڈی ایسکلیٹ ہو. ریجن ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ دونوں نے پہلے ایک ایم او یو سائن کیا، آپ ادھر سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ نہ جانے کون سے عوامل ہیں جو آپ کو بار بار وار کی طرف پش کر رہے ہیں، اور وہی عوامل ہیں جو اسرائیل کی شکل میں، اسپوائلرز کی شکل میں جو آپ کو پش کر رہے ہیں. اینڈ آل از ناٹ گڈ. آج جنرل جارج کو انہوں نے سیک کیا ہے، ہیسٹیک نے، جو آرمی چیف ہے ان کے. تو اس سیکنگ کا کلیئر مطلب ہے کہ دیر آر سیریس پولیٹیکل اور فورسز اور ملٹری فورسز کے درمیان سیریس ڈفرنسز ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. ورنہ ڈیورنگ دی وار کبھی سینئر لیڈرشپ کو اس طریقے سے سیک نہیں کیا جاتا. دو کہ وار تو ایگزیکیوٹ سینٹ کام کر رہی ہے، بٹ دا آرمی چیف آلسو ہیز این امپیکٹ. اور آف کورس وہ ٹروپس اس کے جو سرو کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمانڈز کے اندر، ان کو وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. جی تو سب اچھا نہیں ہے. سعودی عربیہ یہ یقیناً سمجھ رہا ہے کہ جب خطہ پورا اس لپیٹ میں آئے گا تو ان کے نقصان زیادہ ہو جائیں گے. اور اگر کل امریکہ یہاں سے نکل بھی جاتا ہے کوئی بہانہ کر کے یا کوئی ریزن کر کے کہ جی ہم نے ملٹری آبجیکٹیو اچیو کر لیے، تو ریجن کے اندر وار پھر بھی رہ جائے گی. تو سعودی عربیہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ آف کورس امریکنز آر آلسو انڈر پریشر فرام دا ریجنل کنٹریز کہ اب اس وار کو فردر نہ کیا جائے، ادروائز اٹ ول ہیو کاسٹ فار دیم. جنرل صاحب پھر مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ ہم جو دنیا بھر کی معیشت بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. اب پاکستان میں آپ اس کی مثال لے لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آئل پرائسز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن اپ ہی ہوتے ہیں، ڈاؤن کی تو ہم کیا ہی بات کریں. لیکن اس سے بھی تو نبرد آزما ہونا ہے نا. اس کو مزید کتنا اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس سچویشن کو؟ کوئی تو حل نکالنا ہے. دیکھیں جو سعودی عربیہ کے کنگ سلمان نے بھی ابھی ٹیلی فون کیا ان کو، اس کا ایک ریزن اپیرنٹلی تو وار کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وار سامنے آئی ہے اس کی کنکلوژن، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دیر آر اپریہنشنز ان سائڈ سعودی عربیہ اور ریجنل کنٹریز میں کہ امریکہ اپنے تیل کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے، اس کو افیکٹو کرنے کے لیے دنیا کے جو باقی سسٹمز ہیں، جو ریفائنریز ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ٹائپ آف آئل اور جہاں سے جیسی پیداوار ہوتی ہے اس کے مطابق، جیسے رشین آئل کے ڈفرینٹ نومینکلیچرز ہیں، امریکن آئل کے ڈفرینٹ ہیں، مڈل ایسٹرن آئل کے ڈفرینٹ ہیں. تو ان کے سسٹمز اس طرف تاکہ ڈائیورٹ کریں امریکن آئل ایکسپورٹ بڑھے. یہ بھی ایک خدشہ ہے جو بیک گراؤنڈ میں ہے کہ یہ اس وار کو شاید جب ایکسپینڈ کریں گے تو آف کورس مڈل ایسٹ کا جو آئل ہے وہ مارکیٹس میں کم جائے گا. امریکن رشین آئل آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ جاتا رہے گا، اور ان کو تھریٹ بھی اتنی نہیں ہے واٹر ویز کی. اور اس ہرمز سے بند ہونے سے امریکن بزنسز یا اکانومی اتنی امپیکٹ نہیں ہو رہی. تو دیر آر اکنامک ہڈن ایجنڈا ایز ویل جس کے اوپر ابھی اپریہنشنز آ رہی ہیں اس ریجن کی. آف کورس ایران نے بالکل بڑا کلیئر اسٹریٹجی دی ہے کہ وہ ملیٹرلی انگیج کرے گا ریجنل کنٹریز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے گا اور تھریٹن کرے گا ڈسرپٹیو آپریشنز کے ساتھ ایلز ویئر، باقی پانیوں میں جیسے ریڈ سی ہو گیا اور باقی ایلز ویئر بھی وہ ڈسرپشن کرے گا ٹو کریٹ اوور آل گلوبل اکنامک پریشر، تاکہ پوری گلوب فیل کرے کہ ایران جس درد سے گزر رہا ہے. وہ اسٹریٹجی صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، بٹ دس وٹ دے ہیو اڈاپٹیڈ اینڈ اٹ از پیئنگ. یہ دیکھیں نا یہ پے کر رہی ہے ان کو. جی دس از دا اونلی وے. اب فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ وہ ہرمز پہ کس طرح کا کمپرومائز کرنا چاہتا ہے. یہ جو بائی پروڈکٹ آف وار تھا
दिस आउटकम इज फ्रॉम द वॉर। पहले इनके प्लान्स में ईरानियंस के जरूर थी, लेकिन अमेरिकन ने ये असेसमेंट की हुई थी कि कभी भी वो ऑर्बिटल्स को यूज नहीं करेंगे जंग के खौफ से। ये जो पेन जंग का ईरान के ऊपर डाला गया है ना सदफ, आई थिंक ईरानियन लोगों ने, चाहे वो आइडियलॉग्स के साथ है, चाहे वो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ है या इनके खिलाफ भी थे, अभी वो तैयार हो गए हैं कि फिलहाल हमने इसको बर्दाश्त करना है टिल द टाइम जब तक अमेरिका इस वॉर से बाहर नहीं जाता। इस वक्त जो पेन इन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान के अंदर, वो पूरी ईरानियन कौम समझती है कि इट इज बिकॉज ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। वो इस वॉर के बाद देखेंगे कि डोमेस्टिक चीजों को कैसे लेके जाना। दैट इज नॉट वर्क। इसलिए तो स्ट्रीट के ऊपर अच्छा। लोग नहीं आए, इनकी असेसमेंट ही गलत होगी। दे थॉट कि हम ये रजीम चेंज और इस तरफ जाएंगे या कैपिटेशन पे जाएंगे तो लोग बिल्कुल सड़कों पे होंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो ये कंक्लूजन अब उनको निकाल लेना ऐसा नहीं चाहिए कि हुआ, इतनी लंबी जंग के बाद नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। आगे भी नहीं होगा।